اسلام میں تجارت الگ ہی دنیا تھی۔ دین میں تجارت صرف مال کے تبادلے کا نام نہیں تھا، بلکہ علم، تہذیب، زبان، اخلاق اور اعتماد کے سفر کا ذریعہ تھا۔ اسلامی تہذیب نے تجارت کو محض منافع تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک عالمی نظام میں ڈھال دیا، ایسا نظام جو بر اعظموں کو جوڑتا تھا، سمندروں کو عبور کرتا تھا اور مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا تھا۔ جب دنیا کے کئی حصے مقامی منڈیوں تک محدود تھے، اس وقت اسلامی دنیا ایک متحرک عالمی معیشت کی بنیاد رکھ چکی تھی، جہاں بغداد سے چین، قرطبہ سے افریقہ اور قاہرہ سے یورپ تک سامان، خیالات اور ثقافت کا بہاؤ جاری تھا۔ اسلامی تجارتی نظام کی جڑیں مکہ معظمہ میں پیوست تھیں۔ مکہ صرف ایک مذہبی مرکز نہیں، بلکہ عرب دنیا کا ایک فعال تجارتی ہب تھا، جہاں شمال اور جنوب کو جوڑنے والے قافلے آتے جاتے تھے۔ قریش کی تجارت یمن، شام، حبشہ اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں تجارت صرف مال کا لین دین نہیں، بلکہ اعتماد، دیانت اور شہرت کا معاملہ تھا۔ اسی ماحول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تاجر عملی زندگی کا آغاز کیا اور اپنی سچائی، امانت اور عمل کے باعث صادق اور امین کے لقب پائے۔ قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر، یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اسلام نے تجارت کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اسے تسلیم کیا، منظم کیا اور اسی کے ذریعے معاشی استحکام کو ممکن بنایا۔ مکہ کے تجارتی قافلے وہ بنیاد تھے جن پر بعد میں اسلامی معیشت کی عمارت کھڑی کی گئی۔ صاحب لولاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی حوصلہ افزائی کی، لیکن ساتھ ہی اس کے اخلاقی اصول بھی واضح کر دیے۔ جھوٹ، دھوکہ، ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں کمی کو سختی سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو معاشرے کا ایک ذمہ دار ستون قرار دیا، جو صرف نفع نہیں بلکہ انصاف بھی فراہم کرتا ہے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ اسلامی تجارت محض منافع کا کھیل نہیں، بلکہ امانت، دیانت اور انصاف کا نظام ہے۔ یہاں معاہدہ عبادت ہے، ناپ تول ایک اخلاقی ذمہ داری، اور تاجر وہ فرد ہے جو بازار میں بھی اللہ کے حضور جواب دہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی اصول اسلامی تجارت کو محض کاروبار نہیں بلکہ تمدنی خدمت بناتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مکے کی تجارت نے محض راستے نہیں بلکہ اقدار کو عالمی سطح پر متعارف کرایا۔ نبوی طرز تجارت نے منڈی کو اخلاق کے تابع کیا، جہاں اعتماد کرنسی بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تجارتی ماڈل نے مقامی معیشت سے نکل کر عالمی نظام پر اثر ڈالا۔ اس نظام کی اصل طاقت منافع نہیں بلکہ وہ اخلاقی ڈھانچہ تھا جس نے تجارت کو سماجی استحکام کا ذریعہ بنایا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سب سے بڑا چیلنج معاشی بقا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخوت قائم نہیں کی بلکہ ایک مضبوط معاشی نظام بھی وضع کیا۔ مدینہ میں آزاد منڈی قائم کی گئی تاکہ مسلمان یہودی اجارہ داری سے نکل سکیں۔ اس منڈی میں نہ ٹیکس تھا، نہ ناجائز منافع، نہ ذخیرہ اندوزی کی اجازت۔ مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ آیت مدینہ کی مارکیٹ کے اصولوں کی ترجمان ہے، جہاں تجارت جبر نہیں بلکہ رضامندی، شفافیت اور اعتماد پر قائم تھی۔ مدینہ کی منڈیوں میں روزمرہ ضرورت کی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اناج، کھجور، کپڑا، مویشی، چمڑا، ہتھیار، خوشبوئیں اور زرعی پیداوار اہم اشیاء میں شامل تھیں۔ تاجر براہ راست لین دین کرتے، قیمت واضح ہوتی اور خریدار کو مکمل اختیار حاصل تھا۔ ناپ تول کی نگرانی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔
ताकि कोई माशी जुल्म जन्म न ले सके। और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। ये उसूल बाद में पूरे इस्लामी तिजारती निज़ाम की बुनियाद बन गया, जिसने आलमी सतह पर मुसलमान ताजरों को मोतबर बनाया। मदीना में कायम होने वाला माशी निज़ाम महज बका के लिए नहीं था, बल्कि एक मजबूत तहजीब की तामीर के लिए था। तिजारत ने मुसलमानों को खुद मुख्तार बनाया, रियासत को मुस्तहकम किया और आगे चलकर इस्लामी दुनिया के अजीम तिजारती शहरों की बुनियाद रखी। मक्का की रिवायत और मदीना की तंजीम मिलकर एक ऐसा मॉडल बनी जो सदियों तक दुनिया के लिए मिसाल रहा। वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहले लोगों का जानशी बनाया। ये जानशीनी सिर्फ सियासी नहीं बल्कि माशी और इखलाकी जिम्मेदारी भी थी, जिसे मुसलमानों ने तिजारत के जरिए अमली शक्ल दी। इस्लामी तिजारत की बुनियाद सिर्फ रास्तों और मंडियों पर नहीं थी, बल्कि एक मजबूत इखलाकी तसव्वुर पर थी। ताजर महज सौदागर नहीं बल्कि माशरती जिम्मेदारी उठाने वाले अफराद समझे जाते थे। दयानत, नाप तोल में इंसाफ, वादे की पासदारी और एतमाद वो उसूल थे जिन्होंने इस्लामी तिजारती निज़ाम को दुनिया भर में काबिल कबूल बनाया। ऐ ईमान वालो, अपने मुआहिदों को पूरा करो। ये आयत इस्लामी तिजारत की रूह को वाज़े करती है कि मुआहिदा महज तहरीरी दस्तावेज नहीं बल्कि एक इखलाक की वादा है। इसी उसूल ने मुस्लिम ताजरों को दूर दराज के इलाकों में एतमाद की अलामत बनाया, जहां उनकी बात, उनका नाप तोल और उनका किरदार ही उनकी असल जमानत था। ये तिजारती उसूल, ये दयानत, ये एतमाद, ये माशी नज़म सिर्फ मक्का और मदीना तक महदूद न रहा। जब मुसलमान काफिलों के साथ निकले तो सिर्फ सामान्य तिजारत नहीं ले गए बल्कि एक मुकम्मल इखलाकी निज़ाम भी साथ ले गए। जहाँ जहाँ वो पहुँचे वहाँ बाजार लगे, मंडियाँ आबाद हुईं और इस्लामी तिजारत अपनी सच्चाई और इंसाफ के बायस पहचान बन गई। यूं इस्लाम की मईशत सरहदों से आज़ाद होकर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फैलती चली गई। जब इस्लामी तिजारत ने इखलाक, एतमाद और दयानत को अपनी बुनियाद बनाया तो उसके असरात जल्द ही दूर दूर तक फैलने लगे। काफिले मक्का और मदीना से निकलकर इराक, शाम, मिस्र, वस्ती एशिया और उंदलस तक पहुँचे। ये सिर्फ अशिया की नकलो हरकत नहीं थी बल्कि ये एक ऐसे मुआशी तसव्वुर की तरसील थी जिसमें नफ़े के साथ इंसाफ और दौलत के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी। इस तसव्वुर ने चंद ही दिहाइयों में इस्लामी शहरों को आलमी तिजारत के मराकज़ में बदल दिया। अब्बासी दौर का बगदाद महज खिलाफत का दारुल हुकूमत नहीं था, कि दुनिया की सबसे मुतहरिक तिजारती मंडियों में शुमार होता था। दजला के किनारे आबाद ये शहर रेशम, मसाला जात, कागज़, कुतुब और धातों की तिजारत का मरकज़ बन गया। चीन, हिंदुस्तान, वस्ती एशिया, यूरोप से आने वाला माल बगदाद की मंडियों में इकट्ठा होता और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता। यहाँ ताजर सिर्फ माल नहीं बेचते थे बल्कि मुआहदे, तहरीरी हिसाबात और तिजारती उसूल भी साथ लेकर चलते थे। यही उसूल बगदाद की मंडियों की बुनियाद था। तिजारत को जायज़ रखा गया मगर इस्तेहसाल को रोका गया। मुनाफे की इजाज़त थी मगर जुल्म की नहीं। यही तवाज़ुन बगदाद को एक ऐसा माशी मॉडल बनाता है जिसकी मिसाल उस दौर में कहीं और नहीं मिलती। दमिश्क सदियों तक ज़मीनी तिजारती रास्तों का संगम रहा। यहाँ से एक रास्ता अनातोलिया और यूरोप की तरफ जाता था और दूसरा जजीरा अरब और अफ्रीका की जानिब। कपड़ा, खुशबू, हथियार और ज़रई पैदावार दमिश्क की मंडियों की पहचान थे। उम्वी दौर में यहाँ बाकायदा बाजार, गोदाम और काफिला सराय कायम की गई जहाँ ताजर महफूज रहते और तिजारत रियासती निगरानी में मुनसिफाना अंदाज से होती। काहिरा, फातमी और फिर ममलूक दौर में अफ्रीका, बहरा रोम और मशरिक़ वस्ता को जोड़ने वाले अजीम तिजारती मरकज़ बने। नील के ज़रिए अनाज, सोना और कपास की तिजारत होती जबकि बहरा रोम के रास्ते यूरोप से सामान आता जाता था। काहिरा की मंडियों में रियासत की जानिब से नाप तोल, कीमतों और मेयार की निगरानी की जाती थी।
تاکہ کوئی تاجر ظلم نہ کر سکے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک ایسے معاشرے کی طرف لے جاتی ہے جہاں تجارت زندگی کی بنیاد تھی، مگر اخلاقی بگاڑ اس نظام کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ مدائن کے لوگ قافلوں کے راستوں پر آباد تھے، منڈیاں سرگرم تھیں، مگر ناپ تول میں کمی اور اعتماد کی کمی عام ہو چکی تھی۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ تجارت کو دوبارہ انصاف، دیانت اور سماجی توازن سے جوڑا جا سکے۔ یہی پیغام آگے چل کر اسلامی تہذیب کے ساتھ سفر کرتا ہے، اور جب ہم دمشق، قاہرہ، افریقہ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچتے ہیں تو وہی اصلاح شدہ تجارتی تصور ایک مکمل شہری نظام میں ڈھل چکا نظر آتا ہے، جہاں قافلوں کا سنگم محض جغرافیائی نہیں بلکہ اخلاقی بھی تھا، جہاں بازار طاقت نہیں بلکہ اصولوں کے تحت چلتے تھے۔ اسلامی تجارتی شہروں کی اصل قوت ان کی جغرافیائی اہمیت نہیں بلکہ ان کا اخلاقی اور ادارہ جاتی ڈھانچہ تھا۔ دمشق، قاہرہ، سمرقند، بخارا اور اندلس میں بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھے بلکہ اعتماد، علم، سماجی نظم کے مراکز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تجارت نے مختلف تہذیبوں کو تصادم کے بجائے مکالمے میں جوڑا اور معیشت کو طاقت کے ہتھیار کے بجائے انسانی ترقی کا وسیلہ بنایا۔ ان شہروں نے ثابت کیا کہ جب تجارت اصولوں کے ساتھ جڑی ہو تو وہ پورے عالمی نظام کو تہذیب عطا کر سکتی ہے۔ وسطی ایشیا کے عظیم شہر سمرقند اور بخارا شاہراہ ریشم کا محض پڑاؤ نہیں تھے بلکہ تہذیبوں کے سنگم تھے۔ یہاں سے ریشم، کاغذ، قیمتی پتھر، فلکیاتی آلات اور سائنسی اوزار مشرق سے مغرب کی جانب سفر کرتے، اور انہی قافلوں کے ساتھ خیالات، نظریات اور علوم بھی ایک خطے سے دوسرے خطے تک جا پہنچے۔ منڈیوں میں تاجر کے ساتھ عالم، مسافر کے ساتھ محقق اور سوداگر کے ساتھ طالب علم نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بخارا اور سمرقند میں تجارت اور علم ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون بنے، جہاں بازار کے شور میں بھی علمی گفتگو جاری رہتی اور قافلہ سرائیں درس گاہوں کا کردار ادا کرتی تھیں۔ یہی حاصل ہونے والے فائدے صرف مال و دولت تک محدود نہیں تھے بلکہ فکری وسعت، تہذیبی ہم آہنگی اور علمی تبادلہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ اسلامی تجارتی راستوں کی اصل طاقت یہی تھی کہ وہ دولت کے ساتھ دانش اور سفر کے ساتھ شعور کو بھی آگے بڑھاتے تھے، جس نے ان شہروں کو محض تجارتی مراکز نہیں بلکہ عالمی علمی ستون بنا دیا۔ اندلس، بالخصوص قرطبہ، اسلامی تجارت کا وہ روشن دروازہ تھا جہاں سے یورپ نے ایک منظم، منصفانہ اور مربوط معاشی نظام کو پہلی بار قریب سے دیکھا۔ یہاں کی منڈیاں صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھیں بلکہ نظم، صفائی اور شفافیت کی عملی مثال دکھائی دیتی تھیں۔ نہری نظام نے زرعی پیداوار کو مستحکم کیا، پختہ سڑکوں نے قافلوں کو محفوظ راستے دیے اور بندرگاہوں نے بحیرہ روم کو اسلامی معیشت سے جوڑ دیا۔ اندلس میں قیمت، معیار اور ناپ تول ریاستی نگرانی میں تھے تاکہ طاقت کمزور کو نہ کچل سکے۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں یورپی تاجر اور سفیر پہلی بار ایک ایسے معاشی ماڈل سے متعارف ہوئے جس میں منافع اخلاق سے الگ نہیں تھا۔ قرطبہ کی منڈیوں نے یورپ کو یہ سبق دیا کہ تجارت اگر اصولوں کے ساتھ جڑی ہو تو وہ محض دولت نہیں، تہذیب بھی منتقل کرتی ہے۔ جب اسلامی تجارت نے دنیا کے طول و عرض میں قدم رکھا تو اس نے صرف منڈیوں کو نہیں بدلا، اس نے عالمی معیشت کے اصول بدل دیے۔ معاہدہ، تحریر، رسید، شراکت اور امانت جیسے تصورات پہلی بار ایک اخلاقی فریم ورک کے ساتھ عالمی سطح پر رائج ہوئے۔ یورپ، افریقہ اور ایشیا کی منڈیوں نے مسلمانوں سے یہ سیکھا کہ تجارت محض منافع کا کھیل نہیں بلکہ سماجی اعتماد کا نظام ہے۔
اسلامی دنیا نے عالمی معیشت کو یہ شعور دیا کہ دولت کی گردش معاشروں کو زندہ رکھتی ہے، اور جب دولت چند ہاتھوں میں قید ہو جائے تو زوال جنم لیتا ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے، وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے۔ یہ آیت محض اخلاقی اصول نہیں، ایک عالمی معاشی ویژن ہے۔ اسی ویژن نے اسلامی معیشت کو سودی نظام سے الگ رکھا، ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کی اور تجارت کو عوامی خوشحالی کا ذریعہ بنایا۔ بین الاقوامی تجارتی راستے، مشترکہ منڈیاں اور مختلف تہذیبوں کے درمیان معاشی اعتماد، یہ سب اسی اسلامی تصورات کے اثرات ہیں جنہوں نے دنیا کو پہلی بار ایک حقیقی عالمی معیشت کا ذائقہ چکھوایا۔ اسلامی تجارت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ معیشت جب اخلاق کے ساتھ جڑ جائے تو وہ صرف دولت نہیں، تہذیب پیدا کرتی ہے۔ آج ہم جس گلوبلائزیشن کو جدید دنیا کی ایجاد سمجھتے ہیں، وہ دراصل اسلام کی تجارتی روح میں صدیوں پہلے زندہ حقیقت بن چکی تھی۔ اسلامی تجارت سرحدوں، نسلوں اور زبانوں کی محتاج نہیں تھی۔ مکہ سے اٹھنے والے قافلے دمشق، قاہرہ، بغداد، سمرقند اور اندلس تک جاتا اور وہاں سے افریقہ، یورپ اور ایشیا کی منڈیوں کو جوڑ دیتا۔ یہ عالمگیریت طاقت کے زور پر نہیں، اعتماد، اخلاق اور شراکت کے اصولوں پر قائم تھی، جہاں مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کی دشمن نہیں، تجارتی شراکت دار تھی۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ یہ پہچان محض تعارف تک محدود نہیں رہی، بلکہ تجارت، تعاون اور باہمی انحصار میں ڈھل گئی۔ اسلامی عالمگیریت میں مقامی منڈیاں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ ایک عالمی نیٹ ورک کا حصہ بن گئیں۔ دولت چند کارپوریشنز کی بجائے معاشروں میں گردش کرتی رہی، اور تجارت نے ثقافتوں کو مٹایا نہیں بلکہ جوڑا۔ یہی وہ فرق ہے جو اسلامی گلوبلائزیشن کو جدید گلوبلائزیشن سے ممتاز کرتا ہے۔ ان میں سے ایک انسان کو مرکز میں رکھتی ہے اور دوسری منافع کو۔ اسلامی معیشت کی سب سے بڑی جدت یہ تھی کہ اس نے طاقت کو سرمایہ سے الگ کر دیا اور اعتماد کو مرکز بنایا۔ یہ نظام منڈی کو ریاست یا فرد کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، بلکہ اخلاقی حدود کے اندر متحرک رکھتا ہے۔ اسی توازن نے تجارت کو استحصال کے بجائے اشتراک کا عمل بنایا، جہاں ترقی اجتماعی تھی نہ کہ مخصوص طبقے کی۔ آج کی عالمی معیشت اگر کسی تاریخی ماڈل سے سیکھ سکتی ہے تو وہ یہی ہے، جہاں منافع راستے کا حصہ تھا، منزل نہیں۔ اسلامی تجارت کی بنیاد منڈی سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کا مقصد صرف خرید و فروخت نہیں ہوتا۔ اسلامی منڈی ایک اخلاقی نظام ہے جہاں لین دین عبادت کے درجے میں آتا ہے، جہاں ناپ تول میں کمی نہیں، جھوٹا منافع نہیں، اور خریدار و فروخت کنندہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ شریک عمل ہوتے ہیں۔ ادھار میں مال بیچنے کو ناپسند نہیں کیا گیا، بلکہ تنگ دست خریدار کے ساتھ نرمی کو اجر کا باعث قرار دیا گیا، تاکہ بازار صرف امیروں کا نہیں بلکہ ہر طبقے کا ہو۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ یہ اعلان دراصل معاشی استحصال کے خلاف ایک واضح حد بندی ہے۔ سود کے بغیر تجارت کا مطلب یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں قید نہ ہو بلکہ معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ زیادہ منافع خوری کی حوصلہ شکنی اس لیے کی گئی کہ تاکہ ضروری اشیاء ہر شخص کی پہنچ میں آ سکیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اسلامی منڈی میں قیمت کا تعین صرف طاقت سے نہیں بلکہ انصاف سے ہوتا ہے، اور یہی اصول معاشی توازن کی بنیاد بنے۔
اسلامی معاشی نظام میں زکوٰۃ محض خیرات نہیں بلکہ ایک معاشی سماجی فریضہ ہے۔ یہ دولت کو جمود سے نکال کر حرکت دیتی ہے، غرور کو توڑتی ہے اور ضرورت مند کو باعزت سہارا فراہم کرتی ہے۔ زکوٰۃ نے اسلامی معاشروں میں غربت کو مستقل طبقہ نہیں بننے دیا بلکہ کمزور طبقے کو دوبارہ معاشی دھارے میں شامل کیا۔ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ زکوٰۃ اور وقف نے اسلامی معیشت کو وقتی توازن کے بجائے طویل المدت استحکام عطا کیا۔ یہ دونوں ادارے دولت کو فرد کی ملکیت سے نکال کر سماجی امانت میں بدل دیتے ہیں۔ زکوٰۃ فوری ضرورت کو سہارا دیتی ہے جبکہ وقف نسلوں تک مواقع پیدا کرتا ہے۔ یہی امتزاج اسلامی تجارت کو محض منافع بخش نظام نہیں بلکہ انسان ساز معیشت بناتا ہے۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وقف اسلامی تہذیب کا وہ معاشی ستون ہے جس نے تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کو نسلوں تک زندہ رکھا۔ مدارس، اسپتال، سرائیں، پانی کے کنویں اور مسافر خانے، تجارت سے پیدا ہونے والی دولت کو وقف کے ذریعے ان سب کو عوام کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ وقف کا تصور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلامی تجارت صرف آج کا نفع نہیں، کل کی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلامی تجارت منافع ضرور کماتی ہے مگر انسان کو کبھی بے جا نقصان میں نہیں ڈالتی، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسلامی تجارت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ منڈی صرف مال کی نہیں، اقدار کی بھی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جہاں نفع انصاف سے جدا نہ تھا اور دولت ذمہ داری سے بے نیاز نہیں تھی۔ قافلوں کے ساتھ چلنے والی یہ معیشت دلوں کو جوڑتی، تہذیبوں کو قریب لاتی اور انسانیت کو مرکز میں رکھتی۔ آج کی دنیا جب بے رحم منافع کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اسلامی تجارت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اخلاق کے بغیر معیشت کھوکھلی ہوتی ہے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم پھر سے وہی سوال پوچھیں کہ ہماری تجارت صرف کمائی کا ذریعہ ہے یا انسانیت کی خدمت۔